نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. سورة الواقعة مکیہ. سورة الواقعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 96 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. اذا وقعت الواقعہ، یاد کرو وہ وقت جب واقع ہونے والی چیز یعنی قیامت واقع ہوگی. لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کے واقع ہونے میں اور اس کے ہولناک مناظر کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، سچی بات ہے. خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت بہت سارے لوگوں کو جو دنیا میں سر اٹھانے والے تھے پست کر دے گی، ذلیل و رسوا کر دے گی. اور بہت سارے لوگ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے ان کا مقام بلند کر دے گی. اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو پوری طاقت سے جنبش میں لایا جائے گا، تیز زمین ہلا دی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. فکانت ہباء منبثا، تو یہ اڑنے والے گرد و غبار ہو جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور اے لوگو تم 3 گروہوں میں 3 جماعتوں میں بٹ جاؤ گی. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک گروہ کا نام اصحاب المیمنہ ہے، داہنے ہاتھ والے، جن کا نام عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا. تو کیا ہی قابل تعریف ہیں داہنے ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسرا گروہ جس کا نام اصحاب المشأمہ ہے، یہ داہنے یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، جن کا نام عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا. تو کتنے برے ہوں گے آج بائیں ہاتھ والے. والسابقون السابقون،
اور تیسرا گروہ جن کا نام السابقون ہے، تو آگے بڑھنے والے تو کیا ہی اچھے ہیں آگے بڑھنے والے. اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے قریبی ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں. فی جنات النعیم، یہ آسائش کے باغات میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے انبیاء کے امتیوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا، اور بعد میں آنے والے یعنی امت محمدیہ میں سے کم لوگ ہوں گے مقربین، کیونکہ 1,24,000 انبیاء تو ان کے مقربین تھوڑے تھوڑے بھی زیادہ ہو جائیں گے، اور اکیلے امت محمدیہ میں سے مقربین ان کے مقابل میں تھوڑے ہوں گے. علی سرر موضونہ، یہ جنت میں ایسی چارپائیوں پر، ایسے مسہریوں پر رونق افروز ہوں گے جنہیں سونے کے تار سے بنا گیا ہوگا. متکئین علیہا متقابلین، اس پر سہارا لگائے، ٹیک لگائے، رونق افروز ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے. یطوفون علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ ایک ہی عمر کے رہیں گے، ان کی عمر بڑی نہیں ہوگی. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، پیالے لے کر اور آبخورے لے کر. وَكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور بہتی ہوئی شراب کا جام لے کر، ایسی شراب لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جس سے سر میں چکر نہیں آئے گا اور نہ عقل میں فطور آئے گا کہ بہکی باتیں کرنے لگیں، جیسا کہ دنیا کی شراب ہوتی ہے کہ عقل مفتور ہو جاتی ہے اور بہکی باتیں کرنے لگتا ہے. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور وہ جنتی لڑکے میوے لے کر کے آئیں گے طرح طرح کے جو جنتیوں کو پسند ہوں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندے کا گوشت جس کی یہ خواہش کریں گے. وَحُورٌ عِین، اور جنت میں گوری گوری رنگت والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، ایسا لگے گا جیسے کہ چھپائے ہوئے چمکتے موتی. جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب بدلہ ہوگا ان مشقت والے نیک اعمال کا جو دنیا میں وہ کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، جنت میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے اور نہ کوئی بک بک اور بکواس کی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما، مگر ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز ہوگی. کبھی جنتی جنتی کو سلام کریں گے، کبھی فرشتے جنتی کو سلام کریں گے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کا سلام آئے گا، سلام ہی سلام ہوگا. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا اصحاب الیمین، تو کیا ہی اچھے ہوں گے آج اصحاب الیمین. فی صدر مخضود، وہ ایسے بیری کے درختوں میں ہوں گے
جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، وطلح منضود اور تہ بتہ جنتی کیلے ہوں گے، وطلح وظل ممدود اور دور تک پھیلا ہوا صبح کے وقت کی طرح کا سایہ ہوگا، وماء مسکوب اور بہتے ہوئے پانی ہوں گے، صاف و شفاف جنتی پانی، وفاکہۃ کثیرہ اور ڈھیر سارے میوہ جات ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ جس کے توڑنے میں نہ کوئی روک ٹوک ہوگی اور نہ توڑنے سے وہ ختم ہوگا کہ ادھر توڑا ادھر دوسرا وہاں بن کر تیار، وفرش مرفوعہ اور اونچے اونچے نرم نرم بستر ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں نرم نرم بستروں کو اللہ کے لیے چھوڑا ہوگا، انا انشأناہن انشاء اور جنت کی یہ حوریں عورتیں جن کو ہم نے خاص طرح سے پیدا کیا ہے، فجعلناہن ابکارا تو ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے، عرباً اترابا جو شوہر سے حد درجے محبت کرنے والیاں ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی، لأصحاب الیمین یہ اس گروہ کے لیے ہوگا جن کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور ایک بڑا گروہ جنت میں جانے والوں کا پہلے والے لوگوں پہلے والے انبیاء کی جماعت میں سے ہوگا، اور ایک بڑا گروہ بعد میں آنے والے یعنی امت محمدیہ میں سے ہوگا، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ما اصحاب الشمال یہاں سے دوزخیوں کا ذکر ہے۔ اب یہ نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ آج ہم رمضان المبارک کا 17واں روزہ رکھے ہوئے ہیں اور سورہ واقعہ کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا یعنی عربی مہینے کا 46واں سال 1446ویں سال میں ہم چل رہے ہیں۔ سورۃ الواقعہ مکہ مکرمہ میں اتری ہے۔ جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اتری ہے، چاہے وہ مدینے ہی میں اترے، اگرچہ آپ مکہ میں ہیں 13 سال تک، لیکن مکہ کے علاوہ جہاں بھی کہیں آپ گئے ہوں، چاہے طائف میں گئے ہوں، کہیں بھی گئے ہوں، لیکن ہجرت ابھی آپ کی نہیں ہوئی ہے تو سب صورتوں کو مکی ہی کہا جاتا ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ کی جو حدود ہیں انہی میں جو اترے ان کو مکی کہتے ہیں، بلکہ حضور نے ہجرت نہیں کی، اس ہجرت سے پہلے جو صورتیں اتری ہیں ان سب کو مکی کہا جاتا ہے۔ سورہ واقعہ بھی انہی صورتوں میں سے ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے 56۔ تو 56 کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتیں اتری ہیں اس کے اعتبار سے 56ویں نمبر پہ ہے۔ جیسے سورہ اقرا اگر آپ تلاش کریں گے ادھر 30ویں پارے میں تو وہاں بازو میں لکھا 1، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی صورت کیا ہے؟ سورہ اقرا ہے۔ اور ادھر بازو میں لکھا ہے کہ 3 رکوع ہیں، تو رکوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک مضمون پورا ہو گیا۔ جیسے ابھی ہم نے ایک رکوع پڑھا تو ایک رکوع میں ایک مضمون پورا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جنت میں جانے والوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک کا نام ہوگا اصحاب الیمین،
اور دوسرے کا نام ہوگا السابقون الاولون، اور ایک کا نام ہوگا اصحاب المیمنہ، تو ان کا ذکر ہو گیا۔ اب اس کے بعد بچے اصحاب الشمال، ان کا نام ہے اصحاب المشأمہ، ان کا ذکر ابھی آئے گا۔ تو اب ہم نے وہاں سے چھوڑ دیا، یہاں تک پڑھا۔ تو جہاں پہ ایک مضمون پورا ہو جاتا ہے وہاں پر نماز میں رکوع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف نے جو قرآن کریم سمجھ رہے تھے حضور کے زمانے سے لے کر کے، پہلے والے تو ان کے سامنے عربی ہی تھی، تو وہاں پہ رکوع مضمون کے اعتبار سے خود ہی سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ بات پوری ہو گئی، تو رکوع کر دیتے تھے، تو وہاں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بعد میں جو لوگ مضمون نہیں سمجھتے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ بتایا جائے یہاں مضمون پورا ہو، نہیں تو یہ کیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اب اس پہ رکوع کر دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ تو مضمون پورا نہیں ہوا، حالانکہ وہاں آیت ہے، آیت سے پہلے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسے بہت ساری جگہوں پہ ایسا رہتا ہے کہ مضمون پورا نہیں ہوتا ہے، اور وہاں پہ رکوع کر دیا۔ تو پہلے سے یہ رکوع بنا ہوا ہے، رکوع کا مطلب ہے یہاں پہ ایک مضمون پورا ہو۔ اور لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے ہے وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو۔ شروع میں جب شراب حرام نہیں تھی تو بہت سارے لوگ شراب پیتے تھے، تو ابھی حرام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ حرام کرنے جا رہے ہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کیا ہے۔ تو پہلے تو قباحت بیان کر دیا کہ شراب میں بھی تھوڑا سا نفع ہے، طاقت آتی ہے، لیکن نہ پینا وہ زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پینے میں گناہ ہے، گناہ اور ثواب میں کیا ہے؟ ثواب کی چیز کو زیادہ اختیار کرو، اس کو مت اختیار کرو۔ نفع اس میں بھی نفع، اس میں بھی نفع، لیکن وہ نفع آخرت کے مقابل میں کیا ہے؟ بالکل کھوٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کا نفع ختم ہونے والا ہے۔ تو اس وقت جو ہے شراب پی کر کے کوئی آدمی آئے اور نماز پڑھانے لگے تو کچھ الٹی سیدھی باتیں کہہ دے، جیسے ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ آئے شراب پی تھی، ابھی شراب کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، تو قل یا ایھا الکافرون پڑھا نماز میں، تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں بھی عبادت کرتا ہوں۔ تو اس طرح اس کے بعد پھر یہ آیت اتری کہ شراب پیے رہو تو ابھی نماز پڑھنے مت آؤ، 2-3 گھنٹے کے بعد جب نشہ ختم ہو جائے جب آنا۔ اس کے بعد جب لوگوں کی عادت پڑ گئی کہ لوگ اسلام کے حکم پر عمل کرنے کے عادی ہیں، تو ایک بار کی حکم نازل ہو گیا کہ اب شراب بالکل حرام، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اس آیت میں انما الخمر، شراب، والمیسر اور جوا کھیلنا، والانصاب اور اپنی قربانیاں جا کر کے بتوں کے سامنے کرنا، سب کا سب کیا ہے؟ کافرانہ عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ ایک دم ڈائریکٹ منع کر دیا گیا، ڈائریکٹ منع کر دیا گیا۔ تو مسلمان اب پکے ہوئے تھے، کسی کے پاس 1 لاکھ کی شراب ہے، کسی کے پاس 2 لاکھ کی شراب ہے، ایسے جیسے ابھی کوئی حکم نازل ہو اور کہا جائے کہ اس کو ختم کرو، تو اب ہر آدمی اپنا اپنا دل ٹٹولے، 1 لاکھ کا مال ہے، کیسے پھینکے گا اسے، کیسے ضائع کرے گا اسے؟ لیکن جب ایمانی حرارت ہو تو اللہ کی طرف سے جیسے اعلان ہوا، نبی نے اعلان کیا، سب لوگوں نے اپنی شراب کو گلیوں میں پھینک دیا۔ جو کتابوں میں آپ پڑھے ہیں تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے نہیں کہ 5 روپیہ 10 روپے کا تھا، نہیں، لاکھوں کا مال تھا، اسے گلیوں میں پھینک دیا۔ تو وہ ایمان کا جتنا بڑا جو ہے اندر میں مادہ ہوگا، جتنا زیادہ طاقتور ایمان ہوگا، اسی کے حساب سے اللہ نے ایمان طاقتور ان کا بنا دیا تھا۔ کتنا طاقتور ایمان بنا دیا تھا؟ جیسے میں نے آپ کو مثال میں بتایا تھا
کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خواب میں نے سنایا تھا جمعہ کے دن کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک آدمی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر کے بیٹھے، اور ایک آدمی آیا کھجور کا ٹوکرا لے کر کے آیا اور لا کر کے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول اس کو تقسیم کر دیا۔ تو حضور نے نماز کے بعد ایک صاحب سے کہا کہ تقسیم کر دو، تو تقسیم کرنے لگے، تو کھجوریں تقسیم کرنے لگے، سب کو کھجوریں مل رہی ہیں، خواب ہے، اور اسی میں حضرت علی بھی خواب میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے درمیان میں۔ تو کھجور دینے والا لے کر کے کھجوریں آیا اور آ کر کے ان کو دیا، اور سب لوگوں کی اجازت تھی کھجور ملے کھاتے رہیے، کیونکہ مسجد میں کھانا پینا اس وقت جائز ہے جب اعتکاف کی نیت کی جائے۔ تو ہم لوگ جو دنیا کا کام کرتے ہیں مسجد میں وہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اعتکاف کی نیت نہ کریں۔ تو صحابہ کو حضور نے بتا دیا تھا کہ مسجد میں آؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اعتکاف کی نیت کر کے آؤ، تھوڑی دیر بھی رہو گے تو اعتکاف مانا جائے گا، نفلی اعتکاف۔ بہرحال سب لوگوں کو کھانے کی اجازت تھی، سب کھا رہے تھے جس کو کھجور مل رہی ہے خواب میں، اور حضرت علی کو کھجور ملی تو حضرت علی نے بھی کھایا۔ تو اس کے بعد حضرت علی ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایک کھجور اور دیجئے، تو انہوں نے حضور کو دیکھا کہ حضرت علی کھجور مانگ رہے ہیں، تو حضور سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا دے دوں؟ تو ادھر حضور کہتے کہ دے دو یا نہ دو، اتنے میں خواب ختم ہو گیا، نیند ہی کھل گئی، کیونکہ خواب اس طرح کا شاندار رہتا ہے تو بڑے ہی کریٹیکل پوائنٹ پہ ختم ہوتا ہے کہ ارے تھوڑا سا اور مل جاتا تو اچھا رہتا۔ تو ایسے ہی ختم ہوا خواب۔ اب جو ہے جب خواب تو ختم ہو گیا، رات میں اپنا اٹھ گئے، ہو گیا تہجد کا ٹائم رہا ہوگا، اٹھے اپنا نماز پڑھی، اس کے بعد فجر پڑھنے آئے۔ تو حضرت علی کا یہ زمانہ ہے، حضرت عمر کا زمانہ ہے۔ حضور اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، جا چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، کیونکہ امیر المومنین ہی نماز پڑھاتے تھے، اور نماز پڑھانے کے بعد پھر جو ہے فجر کی نماز میں جیسے حضور بیٹھ جاتے تھے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے، ایسے حضرت عمر بھی بیٹھ گئے، اور بیٹھ گئے اتنے میں ایک آدمی کھجور کا ٹوکرا لے کے آیا۔ حضرت علی سے اپنا خواب سوچ رہے ہیں کیا ہے، حضرت علی اپنے سے ایسے سوچ رہے ہیں، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ وہ کہہ رہا کہ یہ بانٹنے کے لیے ہے۔ کہا ٹھیک ہے بانٹ دو، فلاں صحابی کو کہا بانٹ دو، وہ بانٹنے لگے کھجور، سب لوگوں کو مل رہی ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں تو جیسے میں نے خواب دیکھا ویسے ہو رہا ہو، اندر اندر کسی کو تو معلوم نہیں ہے، اور اندر اندر ان کو یہ ہو رہا کہ یہ کیا ہے، میں نے جیسے دیکھا تھا تو ویسے ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے گھر پہ بتایا نہیں، ابھی گھر پہ نہیں بتایا تو کسی کو کیا بتائیں گے۔ بہرحال وہ ایسے ایسے سوچ رہے ہیں، سب کو کھجور مل رہی ہے، سب ان کو بھی مل رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب ان کے پاس آئے تو کھجور سب نے کھایا، اجازت تھی کھانے کی، سب کھا رہے ہیں، حضرت علی بھی کھا رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے جیسے کھایا تو بالکل جیسے خواب میں کھجور کا ذائقہ تھا ویسے ہی تھا، اندر اندر حضرت علی خوش ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ پھر حضرت علی نے کہا ان سے جو بانٹ رہے ہیں ایک کھجور اور لانا نا، جیسے دوستانہ رہتا ہے ایک ہاتھ بڑھا دے، اس طرح تھا، اس طرح کہنے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو اس طرح انہوں نے کہا ایک آدھ کھجور لاؤ، تو انہوں نے بھی انہوں نے حضرت عمر کی طرف دیکھا کہ حضرت یہ حضرت علی جو ہے ایک کھجور اور مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں خواب میں کھجور ملی تھی، خواب میں کھجور ملی تھی۔ حضرت علی تو میں نے خواب کسی کو بتایا نہیں، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ بہرحال
کہا نہیں ملی تھی، تو کہا کہ جب خواب میں نہیں ملی تھی تو یہاں بھی نہیں ملے گی، وہاں تو ختم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے حضور کے چچا، حضور جو ہے چچا داد بھائی تھے حضرت علی، اور داماد بھی تھے، اور جو ہے رشتہ بھی تھا، اور صحابی بھی قریب تھے، ہو سکتا ہے حضور کہہ دیتے، لیکن وہیں پہ ختم ہو گیا خواب۔ اور انہوں نے پوچھا، کہا کہ نہیں ملی تھی، کہا اب بھی نہیں ملے گی، ختم بات۔ لیکن خواب کے بعد نتیجہ یہ نکالنا ہے کہ اس طرح کی ایمانی قوت یہاں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ خواب سنایا کہ اس طرح ایمانی قوت کی بنیاد پر آدمی کے دل کی کا علم جو ہے، دل یہ صاف شفاف ہوتا ہے، تو اس پر جو ہے دوسرے کی جو حالات ہوتے ہیں وہ اس پر آ جاتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے آئینہ، آئینے کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے تو آئینہ تھوڑی کہہ رہا آؤ آؤ، کچھ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن دل آئینہ ہے، اور وہ بھی نہیں کہہ رہا میری شکل جائے، وہ تو اس کو پتہ بھی نہیں رہتا کہ آئینے میں اس کی شکل کیسے جاتی ہے، بلکہ کبھی وہ اس ارادے سے آئے کہ میں جانے نہیں دوں گا آئینے میں اپنی شکل، اس کے بعد بھی جاتی ہے۔ تو جب ایمان اعمال کرنے کی وجہ سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت مسلسل جو ہم کر رہے ہیں روزانہ اعمال، 17 روزے ہو گئے، ایسے ہم مان لیا 50 سال کے ہیں تو ہر سال روزہ رکھتے ہیں، تو یہ دل آئینہ ہوتا جا رہا ہے، دل جو ہے چکنا صاف ہوتا جا رہا ہے، شفاف ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ تو اس طریقے سے آئینہ جب دل ہو جاتا ہے تو اسی لیے کہا ہے المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تو حضرت علی بھی مومن، یہ بھی مومن، وہ اعلیٰ درجے کے مومن ہیں وہ سب، تو ان کے احوال وہ یہاں سامنے کھڑے ہیں، یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی بیٹھے ہوئے، وہ بھی آئینہ یہ بھی آئینہ، گویا کہ سامنے ہیں، تو وہ تھوڑی سوچ رہے ہیں کہ میرا خواب کسی کو معلوم ہو، یا یہ کہ بتائے تب پتہ چلے گا، لیکن بتایا بھی نہیں، آئینہ ہونے کی وجہ سے ان کے حالات ان کے دل پہ چھپ گئے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کیا کہا، رات میں جو خواب دیکھا تھا وہ آئینے کی طرح میرے دل پہ چھپا ہوا ہے، اور پورا جو کچھ ہو رہا تھا وہ گزرا ہوا ہے، تو بتاؤ رات میں کھجور ملی تھی؟ کہا نہیں ملی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ جو مضامین ہیں، مضمون پورا ہو گیا، تو مضمون پورا ہو گیا تو وہاں پہ رکوع کر دینا ہے۔ تو بعد میں جن علماء کا دل آئینہ ہے قرآن حدیث کے علوم کی وجہ سے، پھر ہم نے کل بتایا تھا کہ علم و ذکر کی برکت سے کلمہ اور نماز آتی ہے، علم ہوگا تبھی کلمہ صحیح سے پڑھ پائیں گے، علم اگر ہوگا تبھی نماز صحیح سے پڑھ پائیں گے، پھر علم و ذکر کی بنیاد پر اخلاص آئے گا کہ اللہ کے لیے کرو، ہم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ نے علم دیا تو اس کے لیے کرو، کسی کے لیے اور کرو گے تو شرک ہو جائے گا، اخلاص آئے گا، اور جب اخلاص آئے گا تو علم ہی کی بنیاد پر آدمی کیا ہوگا، آدمی چھوٹا بنے گا، دوسرے کی عزت کرے گا، تو اکرام مسلم آئے گا، اور اسی بنیاد پر یہ 6 باتوں کا مجموعہ کہاں ملے گا، وقت فارغ کر کے جب مسجد میں آ کے جماعت میں نکلے گا تب علم سیکھے گا، تب یہ ساری چیزیں یہ 6 مل کر کے بہت غور کر کے پورے دین کے خلاصے کے طور پر علماء نے یہ 6 باتیں نکالی ہیں کہ وقت نکالو آؤ، تو اس طریقے سے تمہارا دل آئینہ ہوگا، اور تمہارا دل جب آئینہ ہوگا تو پھر تمہارے لیے آخرت میں کامیابی ہے، جس کو یہاں پہ بتایا کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین، اصحاب السابقون السابقون، اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ اصحاب المشأمہ جو جہنمی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے حضرت عمر کا دل بنایا، حضرت علی کا دل بنایا، اور جو ہے کبھی سامنے والا ایک آئینہ ہے لیکن سامنے کافر ہے، غیر مسلم ہے، وہ کیا ہے، وہ بھی جاتا ہے بال بنوانے، ہیئر کٹنگ کرنے، تو اس کا بھی جو ہے آئینے کے سامنے وہ ہے، تو پھر وہ بھی چھپتا ہے اس میں۔ تو کبھی کبھی کافر کی چیزیں بھی مسلمان کے دل پہ چھپ جاتی ہیں، مومن کے لیے آئینہ تو ہے ہی، لیکن کافر کی چیزیں بھی چھپ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
کا واقعہ ہے، اکیلے ان کا واقعہ ہے کہ خیبر کی لڑائی ہو رہی تھی۔ خیبر کی لڑائی میں یہودیوں کا قلعہ تھا، سب قلعہ فتح ہو رہا ہے، جیت ہو رہی ہے، فتح ہو رہا ہے، جیت ہو رہی ہے، شکست کھاتے جا رہے ہیں۔ اسی میں ایک قلعہ تھا، قلعہ قموس، جو فتح نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں ایک پہلوان تھا، مرحب پہلوان تھا، بہت مضبوط جو ہے، اس کے بارے میں ہے کہ 1000 آدمی کی طاقت اکیلے اس کے اندر تھی، اتنا مضبوط پہلوان تھا۔ تو اب وہ پہلوان تھا، اس کی وجہ سے جیت نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو کئی دن گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کیا کہ کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو لے کر کے جائے گا، اور اس کے بعد وہی جو ہے اس مرحب پہلوان سے لڑے گا اور قلعہ فتح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب ادھر مسلمانوں میں کھلبلی مچی ہے، رات بھر جو ہے کس کو ملے گا، سب اپنا تیاری کر رہے ہیں۔ تو دیکھو سب اپنے اپنے انداز سے سوچ رہے ہیں کہ شاید مجھ کو کہیں، اور حضور کی خاص بات یہ تھی کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور مجھ کو زیادہ مانتے ہیں۔ تو اپنے اپنے واقعے کی بنیاد پہ ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ مجھ کو شاید دیں، مجھ کو زیادہ مانتے ہیں۔ کوئی تنہائی میں حضور سے ملتا، کوئی مجمع میں ملتا، تو حضور کے اپنے ایسے اخلاق تھے کہ ہر آدمی ایسے آپ پیش آتے تھے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا مجھے کو زیادہ مان رہے ہیں۔ ادھر تو یہ معاملہ ہوا، اور ادھر جو ہے ادھر مرحب پہلوان اپنا روزانہ جنگ دن میں ہوتی تھی، 8-9 بجے کا ٹائم رہتا تھا، اس وقت جو ہے جنگ ہوتی تھی، اور اس سے پہلے جنگ بندی رہتی تھی۔ تو رات میں جب وہ سویا مرحب پہلوان، تو اس نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب کیا دیکھا؟ اس نے خواب یہ دیکھا، اور رات میں سویا ہوا ہے، خواب میں ایک جو ہے ببر شیر دوڑا آ رہا ہے، دوڑا آیا، اور آ کر کے اس کو جو ہے، ویسے ہی جو خواب میں کوئی آئے اس طرح کی ڈراؤنی چیز تو آدمی ڈر جاتا ہے، لیکن ڈر کر کے کبھی ادھر ہی سب کام ہو جاتا ہے۔ جیسے خواب میں کبھی گر رہا ہو آدمی چھت سے، کبھی اور کچھ ہو تو وہ ڈر جاتا ہے، اس کے بعد پھر نیند بھی کھل جاتی ہے۔ لیکن وہاں پہ کیا ہے، شیر آ رہا ہے، آتے پورا مرحب پہلوان کے اوپر چڑھائی کیا، اس کو چیر پھاڑ کے ختم کیا جب اس کی نیند کھلی۔ اب تو ایک دم ڈرا ہوا، نیند کھل گئی، ڈرا سام اب کیا ہو۔ اور روزانہ لڑائی ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ جو ہے اپنی بیوی کے پاس، بچوں کے پاس بھی نہیں گیا، کہیں بھی نہیں گیا، روز لڑنا رہتا ہے، مسلمانوں نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ تو صبح کو جب ٹائم ہوا لڑائی کا، تو وہ آیا ادھر لڑنے کے لیے، اور ادھر صبح ہوئی تو حضور نے فجر کے بعد بلایا کہ میں نے کہا تھا کہ آج میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ فتح ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ تو حضرت عمر نے جھٹ سے کہا کہ بیمار ہے۔ یعنی تھوڑا یہ بتایا کہ کم سے کم مجھ کو حضور مانتے ہیں زیادہ، تو جھنڈا مجھے دے دے، پہلے ہی ان کا جو ہے پتہ صاف کر دیا جائے، وہ بیمار ہے حضرت، ادھر بات کیجیے، ہم لوگوں میں سے کسی کو دیجیے۔ تو حضور نے کہا بیمار ہیں، کیا ہوا؟ کہا ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، لال آنکھ ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ تو حضور نے کہا بلاؤ۔ اب جب حضور فرما رہے ہیں تو سب کو تو فالو کرنا ہے، اتباع کرنا ہے آپ کی۔ تو بلائے گئے، آئے حضرت علی، بہت درد تھا آنکھ میں، بیٹھایا، کیا ہے؟ بتایا کہ آنکھ لال ہے۔ تو حضور نے تھوک نکالا، لعاب دہن، اس کو ادب کی وجہ سے، آپ کے شان کے عظیم ہونے کی وجہ سے الفاظ الگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لعاب کے معنی تھوک، اور دہن معنی منہ، تو ایسے نہیں کہا جائے گا منہ کا تھوک، عام آدمی کی طرح ہو گیا، اسی لیے ادب کی وجہ سے لعاب دہن کہا جاتا ہے۔ لعاب فارسی کا لفظ ہے، اور دہن بھی فارسی کا لفظ ہے، اور جو عام لفظ ہوتا ہے اس میں بولا جائے تو بے ادبی معلوم ہوتی ہے،
بہرحال آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا اور ہاتھ میں لگایا اور ایسے آنکھ پر مل دیا، فوراً آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اب جب ٹھیک ہو گئی تب تو کوئی مسئلہ نہیں، تو حضور نے کہا یہ لو جھنڈا، اور تم کو جو ہے قلعہ قموس فتح کرنا ہے، بہت دنوں سے فتح نہیں ہو رہا، جاؤ لڑو۔ تو علی جو ہے بالکل پتلے دبلے چھریرے بدن کے تھے، لیکن اب حکم ہے گئے، اور ادھر 1000 کی طاقت رکھنے والا مراحب ادھر سے سامنے آیا، ادھر سے حضرت علی گئے، وہ دیکھ کر کے پیچھے مڑا، تم سے نہیں لڑائی ہوگی، کسی دوسرے کو بھیجو، میں اتنا نامی گرامی پہلوان اور تم لڑو گے مجھ سے؟ کوئی موٹا تازہ لاؤ، مضبوط آدمی۔ تو حضرت علی نے کہا نہیں میں ہی لڑوں گا۔ کہا نہیں تو میری توہین ہے، اس میں آدمی اپنے مقابل کا تلاش کرتا ہے، یہی دنیا کا دستور ہے، دنیا کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ اس نے بار بار کہا، حضرت علی نے کہا کہ نہیں میں ہی لڑوں گا، آؤ نہ لڑو گا۔ اب وہ نہیں مان رہا، نہیں نہیں تم نہیں لڑ پاؤ گے، تم کیا، تم کو تو پھونک دو تو اڑ جاؤ، تم کیا لڑو گے؟ تو حضرت علی نے کہا تھوڑا قریب آؤ، تھوڑا قریب ہے۔ حضرت علی بھی قریب گئے، تو حضرت علی نے کہا اس سے آہستہ سے، رات کا خواب یاد ہے؟ اس سے کہا رات کا خواب یاد ہے؟ وہ تو بہت چکر رہ گیا کہ یہ خواب تو میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، ان کو کیسے معلوم؟ تو آدھی طاقت تو ایسے خرچ ہو گئی۔ حضرت علی نے کہا رات میں جو شیر دوڑا دوڑا آ رہا تھا وہ شیر میں ہی ہوں، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہی شیر ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، حیدر کے معنی ہی آتے ہیں شیر کے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہی شیر ہوں، کلیث غابات کریہ المنظرا، جنگل کے دہاڑتے ہوئے شیر کی طرح وہ میں ہی ہوں۔ یہ عربی میں اس کے سامنے کہا۔ اس کے بعد لڑائی ہوئی، حضرت علی نے وار کیا، ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے ہو گئے اور قلعہ قموس فتح ہو گیا، اور اس کے بعد خیبر پورا فتح ہو گیا، مسلمانوں کی جیت۔ تو یہاں پر کافر ہے سامنے، اور مسلمان کا دل اعمال صالحہ کرتے کرتے آئینہ ہے، تو اس کا خواب، اس کی حالت اس پہ چھپ جا رہی آئینے کی۔ تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ مومن کا دل آئینہ ہوتا ہے، تو یہ آئینہ حقیقی آئینہ کی طرح بھی صحابہ میں اللہ نے دکھا دیا ہے، اس طرح کی چیزیں اللہ نے صحابہ میں دکھا دیا ہے۔ تو اسی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کے اعمال کو ایسا بنائے کہ اصحاب المیمنہ میں داخل ہو جائے، کہ وہاں پہ اعمال نامہ جب ملے گا، فرشتے جو کندھے پہ بیٹھے ہیں تیار کر رہے ہیں، وہ داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ داہنے ہاتھ میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جنتی ہے۔ اور تفسیر میں لکھا ہے، جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، کہ تمام مسلمانوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ ہی میں ملے گا۔ اس لیے سب لوگ خوش ہو جاؤ کہ ہم ایمان والے ہیں، داہنے ہاتھ ہی میں اعمال نامہ ملے گا، بائیں ہاتھ میں نہیں ملنا ہے۔ وہ کافروں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اصحاب المشأمہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ صرف کافر ہیں، مسلمانوں کو بائیں ہاتھ میں نہیں ملے گا۔ وہ تو نامہ عمل ہے، پڑھا تو کسی رزلٹ میں کامیاب، کسی میں ناکام، کسی میں ناکام، اور سب میں کامیاب۔ تو اس ناکامی کا جو ہے پھر سے ایگزام دینا پڑتا ہے دنیا میں۔ دنیا میں کیا ہے، اس کا ایگزام پھر سے پاس ہی کرنا ہے، تو اس کو پھر سے لوٹا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی آپ ناکام ہیں تو پھر حفاظ کو بلایا جائے گا، یہ ناکام ہے، یہ جہنمی ہے، لیکن داہنے ہاتھ میں مل گیا ہے، لہذا تم سفارش کرو، تو سفارش کرنے آ جائیں گے۔ تو حفاظ علماء سفارش کرنے آ جائیں گے۔ اس طرح ان کو امتحان نہیں دینا پڑے گا، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ان کو اتنی دیر کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، تاکہ یہ رزلٹ کیا ہو، لال لال نہ رہے، یا پھر کیا ہے، گرین ہو جائے۔
یہ رزلٹ پھر سے ریڈ کے بجائے گرین ہو جائے، وہاں سے پھر سزا بھگتنے کے بعد پھر آئے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں والسابقون الاولون والسابقون السابقون، انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، یہ سارے کے سارے السابقون میں ہیں۔ یہ تو ویسے ہی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم کو دعا کرنا چاہیے، بہت ساری دعاؤں میں ایک دعا یہ کرنا چاہیے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بتا دے جن کا حساب کتاب ہی نہ ہو۔ کیونکہ جب پوچھا جاتا ہے کوئی بھی چیز، کوئی لیٹر بھی آپ لکھیں، ایک مضمون لکھیں 5 سطر کا 6 سطر کا، دوبارہ پڑھے تو ایک آدھ غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہ آدمی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم غلطی سے مبرہ ہیں۔ کہیں پوچھ تاچھ ہوئی تو ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ملے گی، آپ نے یہ کیوں کیا، فلاں دن آپ نے ایسا کیوں کیا، فلاں دن آپ نے قرآن کی توہین کیوں کی، فلاں دن مسجد میں آپ نے بے ادبی کیوں کی، فلاں دن مسجد میں فلاں دن آپ نے نماز میں کیوں یہ چیز چھوڑ دی تھی اور دہرایا نہیں، آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب پوچھیں گے تو پھر پھنسیں گے۔ اس وجہ سے اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل رکھنا چاہیے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جن کا حساب کتاب ہی نہ ہو، یا حساباً یسیرا، ایسے لوگوں میں بنا دے جن کا حساب آسان ہو۔ آسان ہو کا مطلب جیسے کسی آفیسر کے سامنے گئے، آفیسر کے سامنے گئے اور آفیسر نے وہ لیا، لے جاؤ بھائی فلاں روم نمبر میں، جنت کے روم نمبر 35 میں ان کو لے جاؤ۔ تو ایسا حساب یسیرا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نامہ اعمال پیش ہو اور اللہ تعالیٰ کیا کر دے، اس کو جلدی جلدی ہلکا حساب، کیونکہ 30ویں پارے میں آیا ہے حساب یسیرا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا آسان حساب ہوگا۔ آسان حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ بعض لوگوں کا حساب اتنی دیر میں ہوگا جیسے تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بعض لوگوں کا حساب ایک فرض نماز کی مقدار میں، بعض لوگوں کا حساب صبح سے لے کر کے جو ہے 10 بجے تک میں ہو جائے، اور بعض لوگوں کا حساب کتنا دیر میں ہوگا، 1000 سال معلوم ہوگا، 1000 سال کے برابر معلوم ہوگا، ایسا معلوم ہوگا، اور بعض لوگوں کا حساب کتاب جو ہے 50,000 سال کے برابر معلوم ہوگا کہ 50,000 سال لگ گئے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ دنیا میں بھی اسی طرح معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر اضافی اعتبار سے، بعض مرتبہ کسی کا انتظار کرو تو لگتا ہے بہت دیر ہو گئی ہے، حالانکہ گھڑی دیکھو تو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا یہ کریں کہ ہمارے اعمال ہمارے دل کو آئینہ بنا دیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دل کو کینے سے، بغض سے، عداوت سے، غلط سوچ سے پاک صاف رکھنا چاہیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم دل میں کسی کو سوچ رہے ہیں بہت نالائق ہے، بہت کمینہ ہے، موقع ملے تو ان کو بخشوں گا نہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں تو ایسے سوچتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو سوچ رہے ہیں وہ اندر دل کو کیا کرتی ہیں؟ غلاظت، گندہ کیے ہوئے ہیں۔ تو گندہ کیے ہوئے ہے تو کسی آئینے کے اوپر ایسے مٹی وغیرہ لگا دیا جائے، گوبر لگا دیا جائے تو سامنے کھڑے ہونے سے دکھے گا؟ نہیں دکھے گا۔ تو ہم لوگ ایسا کرتے رہتے، ہم سبھی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ، میں اپنے آپ کو آپ سے خارج نہیں کرتا ہوں، تو اب اس وقت جو ہم کر رہے ہیں، ایسا سوچ رہے ہیں، تو کسی کا نقصان نہیں کر رہے ہیں۔ جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ موقع ملے تو اس کو ختم ہی کر دوں گا، موقع ملے تو اس کو جیل کی ہوا کھلاؤں گا، موقع ملے تو اس کو ذلیل کر دوں گا، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے، اور یہاں اپنا پورا دل گندہ ہی رہتا ہے۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اپنے دل کو یا اللہ آئینہ بنا دے، اپنے دل کو صاف ستھرا بنا دے، ہم سے آسان حساب لے لے، اور ہم کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور انہی لوگوں کا ذکر ہے، پھر جنتیوں کے نعمتوں کا ذکر ہے کہ شراب ملے گی، شراب پینے کی۔ تو دنیا کی شراب آدمی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں درد سر نہیں ہوگا، سر نہیں چکرائے گا، بکواس نہیں بکے گا، عقل کی بیوقوف نہیں ہو جائے گا کہ شراب پیا ہوا ایسا بیوقوف معلوم ہو رہا ہے کہ مجمع میں آ کر کے چلانے لگا، اور مجمع میں آ کر کے اپنی ہی بیوقوفی بتا رہا ہے۔ جو آدمی عقل والا ہوگا وہ کبھی بھی جو ہے مجمع میں آ کر کے ایسے نہیں چلائے گا کہ اپنی ہی بے عزتی ہو۔ مجمع میں گھس گیا
اور ننگا ہے. ایسا بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے ذرا سے عقل میں تھوڑا سا وہ کر دیا، بیچارے اب جو ہے عقل کی نعمت سے محروم ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور عالم ہیں، دیوبند کے فارغ ہیں، قاسمی ہیں. ان کے والد کا انتقال ہوا تو ہم لوگ بھی جنازے میں گئے تھے. جنازے میں ان کا سگا بھائی جو ڈاکٹر صاحب ہیں، مولانا بھی ہیں، دیوبند سے فارغ ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ان کا سگا بھائی پاگل ہے اور ایسا پاگل ہے کہ ہر دم گندا رہتا ہے، ہر دم ننگا رہتا ہے، ہر دم ننگا رہتا ہے. اس کو لوگ جو ہے اس کو تھوڑا بہت گھر کی عورتیں اور بازو والے پڑوس والے جس سے تھوڑا سا اس کا انس ہے، کچھ ادھر ادھر بکتا نہیں ہے، اس کو ایسے تھوڑا کپڑا پہنا دیتے ہیں تو پھر اس کو تھوڑی دیر میں توڑ دیتا ہے، کھول دیتا ہے، ننگا ہی رہتا ہے. تو جب جنازے کے لیے ہم لوگ گئے تو ان کے بھی والد، ڈاکٹر صاحب کے والد تو ان کے بھی والد، دونوں بھائی ہیں، تو وہ بھی اپنے باپ کے جنازے کے پاس آئے تھے. لیکن اتنا اس وقت اللہ ہی نے عقل دیا، اتنا شعور دیا تھا کہ اس وقت جو ہے عورتوں نے کپڑا باندھ دیا تھا تو وہ کپڑا انہوں نے کھولا نہیں. وہ بھی جو ہے مایوس دکھ رہے ہیں کہ اللہ میرے ابا آج دنیا سے چلے گئے. تو یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے شریعت منع کر رہی ہے. صرف شریعت ہی نہیں کہہ رہی ہے شراب پیو گے تو گناہ، شراب پیو گے تو 80 کوڑے، نہیں، وہ تو ڈانٹنا آخر میں ہے. اس سے پہلے ہم کو خود سمجھنا ہے کہ یہ عقل جو دی ہے اللہ نے نعمت، یہ چلی جاتی ہے، گندا ہو جاتا ہے آدمی، اندر اس کی عقل گندی تو ننگا پھرنے لگتا ہے. تو وہ آدمی خود سوچے کہ اس کو اپنے منہ سے نہیں لگانا، شراب کو نہیں پینا. اور اس کے بعد تو الگ سے ہے، آخر میں سزا دی جاتی ہے نا، پہلے سمجھایا جاتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت آگے اور نعمتیں بتائے ہیں کہ دیکھو جنت میں جانے والوں کے لیے حوریں ہوں گی جو نہایت خوبصورت ہوں گی، اور ان کا تھوک اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو پورے دنیا کا پانی کیا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے. وہ بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں، ان کا ذکر کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا ذکر کیا ہے، پھر بتایا ہے کہ پھل ایسے درخت الٹا رہے گا وہاں پہ. اب سوچ رہے الٹا کیسے رہے گا، تو اپنی عقل جتنے ہوتے اتنے تو سمجھیں گے. ایسے رہے گا، ایسے بیٹھے رہیں گے، ہاتھ بڑھائیں گے تو توڑ سکتے ہیں. توڑا لا مقطوعہ، توڑنے سے وہ ختم نہیں ہوگا، وہاں فوراً دوسرا تیار ہو جائے گا. اور تھوڑا آزمائش کے لیے تھوڑا ادھر توڑتے ہیں، کیسے تیار ہوتا ہے، تو ایسے توڑیں گے ادھر تیار. ولا ممنوع، اور کوئی جو ہے فرشتہ آ گئے کیوں توڑیں، ہماری ہی جنت ہے، ہم بادشاہ ہوں گے. اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، تم وہاں کے بادشاہ ہوگے، دیکھو گے تو پورا کا پورا ملک تمہارا ہے، تم آج اس جنت کے بادشاہ ہو، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ جنت اللہ تعالیٰ دینے جا رہے ہیں اس روزے کے بدلے میں، جس میں تھوڑی زحمت ہوتی ہے اور تھوڑا مجاہدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مجاہدوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.